اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں بہنوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ بہت 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 خوش آمدید۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک کس چیز پہ چل رہا ہے۔ ہمارا ٹاپک ناک کی بیماریوں پہ چل رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے ناک کی بیماریاں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کسی کو ناک میں کوئی پرابلم ہے تو وہ یا میری یہ ویڈیو یا میرے چینل میں جا کر آگے پیچھے والی ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے نکسیر یعنی کہ راف۔ نکسیر تو سب لوگ جانتے ہی ہیں، تو راف کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناک سے خون بہنے کی یہ کیفیت بذات خود بیماری نہیں لیکن دوسری بیماریوں کی علامت ہے۔ ناک کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن سے خون بہہ سکتا ہے، جن میں یہ ایک اہم ہے۔ نمبر 1، باہر سے گھسی ہوئی کوئی چیز۔ نمبر 2، ناک کے اندر یا باہر کی چوٹ، ناک پر براہ راست زخم کے علاوہ منہ کے بل گرنا یعنی کہ کوئی چوٹ وغیرہ۔ نمبر 3، وہ تمام کیفیات جن میں خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں۔ نمبر 4، ناک میں اندر ہونے والی رسولیاں۔ نمبر 5، ناک میں پرانی سوزش کے باعث چھلکوں میں کیڑے پڑ جانا۔ کچھ جسمانی بیماریاں ایسی ہیں جن میں نکسیر آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر نمبر 1، خطرناک قسم کی بیماریاں جیسے کہ خسرہ، تپدق، محرق، خناق اور چیچک وغیرہ۔ نمبر 2، بخار کی اگر شدت سے ہو تو اکثر اوقات نکسیر آ جاتی ہے، یعنی کہ بخار کافی شدت سے ہو۔ نمبر 3، جسمانی بیماریاں میں یرقان، جگر، گردوں اور دل کی بیماریاں میں نکسیر آتی رہتی ہے۔ نمبر 4، بلڈ پریشر میں زیادتی، اس سے بھی نکسیر آ جاتی ہے۔ نمبر 5، خون کی بیماریاں، خون کا سرطان۔ نمبر 6، زیادہ بلندی سے چھلانگ لگانے یا سمندر کی تہ میں زیادہ گہرائی تک جانے سے یہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر لطیف ملک نے عمر کے مطابق نکسیر کو یوں قرار دیا ہے کہ بچوں میں ناک اور حلق کی سوزش اور رکاوٹیں، بڑوں میں کافی اسباب ہوتے ہیں، اور بوڑھوں میں بلڈ پریشر کی زیادتی۔ آئیں ہم اب اس کا علاج دیکھتے ہیں۔ ناک سے خون بہتے دیکھا مریض کو آس پاس کے لوگوں کے لیے بڑا دہشت ناک منظر ہوتا ہے۔ مریض کا گھبرا جانا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ اس بیماری کے اسباب پر توجہ دینے کی بجائے اہم ترین مسئلہ خون بہنے کو روکنا قرار دیا گیا ہے۔ ایک مشہور ترکیب کے لیے مریض کے سر پر پانی ڈالا جائے۔ اس طرح پانی ڈالنے کے ساتھ مریض کی ناک پر برف کے پانی کی پٹی رکھی جائے تو ناک زیادہ مفید ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات اتنی سی کوشش سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ معلوم کیا جائے کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا۔ سب سے پہلے مریض کو تسلی دی جائے کیونکہ خون بہنے سے ایک اچھے بھلے شخص کا بلڈ پریشر بھی گر سکتا ہے۔ تسلی اور اطمینان دلانے کے بعد اسے کوئی ٹھنڈا مشروب گھونٹ گھونٹ کر پلایا جائے۔ آئس کریم زیادہ پسند کی جاتی ہے اس موضوع میں، نکسیر کے موضوع میں۔ طب یونانی میں اس کے عمل کو بطردید کہتے ہیں۔ جریان خون کو ٹھنڈے پانی سے روکنے کی ترکیب تاریخ طب میں سب سے پہلے جنگ احد میں دیکھنے میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے، ناک، سر اور منہ سے خون بہنے کو روکنے کے لیے پانی کا استعمال کیا گیا۔ پانی ڈالنے اور برف رکھنے کے باوجود بھی خون اگر بند نہ ہو تو ناک کو 2 انگلیوں میں پکڑ کر اسے دبا دیا جائے اور مریض منہ کے راستے سانس لیتا رہے۔ مریض برف چوستا رہے۔ سر اور گردن پر برف کے پانی کی پٹیاں مسلسل لگانے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ جن مریضوں کو بار بار نکسیر آتی ہے ان کے ناک میں حساس حصوں کو بجلی سے جلا دیا جاتا ہے۔
دوسری صورت میں کوکین یا اس کے محلول میں پٹی بھگو کر اسے ناک میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ عمل بار بار کیا جاتا ہے۔ نکسیر اگر بار بار پھوٹتی رہے تو مسئلہ دوائیوں سے حل نہیں ہوتا، مریض کو ہسپتال لے جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کی بنیادی وجہ تلاش کی جائے، جیسے کہ بلڈ پریشر وغیرہ۔ آئیں اب ہم اس کا علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھونڈتے ہیں۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے، سر اور ہونٹوں پر زخموں کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال میں بار بار پانی لاتے رہے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان زخموں کو دھوتی رہی۔ اس کی بدولت ان سے سوزش کا امکان دور کر دیا گیا۔ سر اور چہرے کے زخموں سے خون بند کرنے کے لیے بعد میں بوریاں جلا کر، یعنی کہ بوری جو ہوتی ہے، بوریاں جلا کر ان کو بند کر دیا گیا۔ یہ ایک قابل تقلید نسخہ ہے۔ مرض بخوش کے پتے، یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا، مرض بخوش کے پتے ابال کر ان کا پانی گھونٹ گھونٹ پینے اور ناک میں مسلسل ڈالتے رہنے سے خون کی نالیاں اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہیں۔ جن مریضوں کو بار بار نکسیر آتی ہو وہ کلونجی اور زیتون کا تیل ملا کر ابال کر چھان لے، یعنی کہ زیتون کا تیل، اس میں کلونجی ڈال کر اس کو ابال کر چھان لے، صبح و شام ناک میں ڈالے۔ کمزوروں کے لیے شہد اور ناک کی جھلیوں کی تندرستی کے لیے زیتون کا تیل بے حد مفید ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے طب نبوی سے بھی علاج بتا دیا اور ڈاکٹر حضرات کے بھی علاج بتا دیے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ و خیرہ۔